ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پائیں لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل بحمد اللہ تعالی ہم نے آیت نمبر 112 تک اپنی گفتگو کو مکمل کیا تھا، جس میں اللہ کریم نے یہود و نصارہ کے اس وہم کو کہ محض ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا باطل قرار دیتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ جنت کا وارث اور حقدار تو وہی ہے جو اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دے، یعنی کہ اپنی رضا کو اللہ کی رضا پر قربان کر دے اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، تو وہی جنت کا حقدار ہے۔ آگے اللہ کی ارشاد فرماتے ہیں وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اور یہود کہتے ہیں کہ نصرانیوں کی بنیاد کسی شے پر نہیں، عیسائی نصرانیوں کی بنیاد کسی شے پر نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودیوں کی بنیاد کوئی نہیں، یہودیوں کی بنیاد کسی شے پر نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ حالانکہ وہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، اور پھر اللہ نے فرمایا کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اور اسی طرح وہ دوسرے لوگ جو مشرک ہیں، عرب کے رہنے والے جو مشرک تھے، وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں جن کے پاس سرے سے علم ہی نہیں ہے، جن کے پاس سرے سے علم ہی نہیں ہے۔ بس اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن اس معاملے میں خود ہی فیصلہ فرما دے جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اللہ کریم نے یہ خصلت بھی ان کی بیان فرمائی یہود و نصارہ کی کہ یہودی کہتے تھے کہ عیسائیوں کے پاس کوئی شے نہیں ہے، کوئی عقیدہ نہیں ہے، اور عیسائی کہتے تھے کہ یہودیوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بے بنیاد، ان کا دین، ان کا مذہب جو ہے وہ بے بنیاد ہے۔ اور یاد رکھیے گا حالانکہ عیسائی جو ہیں ان کی اپنی کوئی شریعت، عیسائیوں کی کوئی اپنی شریعت، عیسائی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر چلتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریعت لے کر نہیں آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے اخلاقی طور پر تربیت کی اپنے ماننے والوں کی، لیکن کتاب میں شریعت وہ شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی چلی آ رہی تھی۔ اور آج بھی جو بائبل کی کتاب ہے نا، اس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے نا وہ تورات ہے، اور نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ جو ہے نا انجیل ہے۔ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو ہے وہ شریعت ہے، ساری شریعت موسوی، وہ ساری کی ساری جو شریعت تھی نا عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر بھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ تو اللہ کی فرماتے ہیں کہ شریعت تو موسیٰ علیہ السلام کی وہ مانتے تھے، اس کے باوجود کہتے تھے کہ ان کے پاس کوئی چیز، باوجود اس کے کہ شریعت موسیٰ علیہ السلام کی پر عمل کرتے تھے، لیکن محض عناد اور بغض کی وجہ سے عیسائی یہ کہتے تھے کہ یہودیوں کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، ان کی تو بنیاد ہی کوئی نہیں۔ اور اسی طرح یہودی جو تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ماننے کی وجہ سے انکار جب کیا تو یہی کہا کہ ان کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے، انجیل کو ماننے سے انکار کر دیا، ان کو کہا ان کے پاس بھی کوئی بنیادی چیز ہے ہی نہیں۔ آگے اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں یتلون الکتاب، کہ حالانکہ وہ دونوں ہی ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں، دونوں ہی ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں۔ عیسائی بھی تورات پڑھتے ہیں، عیسائی جو تھے وہ تورات ہی پڑھتے تھے، شریعت کے احکامات میں یاد رکھیے گا، اور یہودی بھی تورات ہی پڑھتے تھے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ پڑھتے دونوں ہی ایک کتاب ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ باطل پر ہے، وہ کہتے ہیں یہ باطل پر۔ دونوں ایک دوسرے کو ماننے کے لیے تیار، بس یہ ایک کہتا تھا میں حق پر ہوں، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، دوسرا کہتا تھا میرے پاس ہی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔
اور ہمارا حال بھی اسی طرح کا ہی ہے، بلکہ ہم تو ان سے کئی قدم آگے ہیں، کئی قدم۔ ان کی کتاب علیحدہ تھی، ان کا نبی علیحدہ تھا۔ ہمارا تو نبی بھی ایک، کتاب بھی ایک، خدا بھی ایک، قبلہ بھی ایک، اور عبادات بھی ایک۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سارے کے سارے فقہ جتنے بھی ماننے والے ہیں نا بھائی، نماز پڑھنے کے طریقے میں فرق ہے، لیکن نماز کا انکاری کوئی نہیں۔ نماز بھی ایک، کلمہ بھی ایک، رسول بھی ایک، کتاب بھی ایک، اللہ بھی ایک، قبلہ بھی ایک، سب کچھ ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے۔ لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ اس کے باوجود ایک مسلک دوسرے مسلک کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ وہ کہتا ہے جو میرے پاس ہے وہ حق پر ہے، اس کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، اس کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ ایک مسجد میں جمعہ پڑھ لینا تو وہ مولوی صاحب کہیں گے کہ وہ جو مسجد ہے نا وہ تو ہے ہی کافروں اور مشرکوں کی، بدعتیوں کی مشرک، وہ مشرک ہیں، وہ کافر ہیں، بدعتی ہیں۔ ہمارے پاس حق ہے، اگر جنت کا راستہ لینا ہے تو ہمارے پیچھے چلو، ہم تمہیں جنت میں لے کر جائیں گے۔ اور دوسرا جمعہ دوسری مسجد میں جا کر پڑھیں تو وہ کہیں گے وہ تو ہیں ہی گستاخ رسول، وہ تو کسی کتاب پر ہے ہی نہیں، انہوں نے اپنے آپ سے ڈکوسلے کر رہی ہیں، اگر جنت کی ٹکٹ لینی ہے تو ہمارے عقیدے پر آ جاؤ۔ تو کوئی کسی کی بات ماننے کے لیے تیار ہے، حالانکہ فرق کوئی نہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق صرف تعویلات کا ہے، تعبیرات کا ہے، اطلاقات کا ہے۔ حکم ایک ہے، حکم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کا حکم ایک ہے، بس فروعی معاملات ہیں، اس میں تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں جن کو بنیاد بنا کر دوسرے فرقے کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہاں تو کتاب کا فرق تھا اور نبی کا فرق تھا، یہاں تو نبی بھی ایک ہے، کتاب بھی ایک ہے۔ اور یہ بدبختی میں نے بتایا تھا نا کہ وہ ہمارے اندر دارائی یہودی اور عیسائیوں والی، کہ ہم دوسرے مسلک کے بندے کو مسلمان تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اللہ کی فرما رہے ہیں یتلون الکتاب، حالانکہ کتاب پڑھتے ہیں، حالانکہ کتاب قرآن کریم کو جب بھی پڑھیں نا، جب بھی سنیں تو یہ سمجھ کر سنیں اور پڑھا کریں کہ یہ مجھ سے خطاب کر رہا ہے، مجھ سے خطاب کر رہا ہے۔ چاہے بنی اسرائیل کی بات کی جا رہی ہو، یہودی کی بات کی جا رہی ہو، عیسائی کی بات کی جا رہی ہو، مشرک کی بات کی جا رہی ہو، ہمیشہ یہ خیال کریں کہ یہ کتاب مجھے ایڈریس کر رہی ہے۔ اللہ کریم اگر ڈرا رہا ہے تو مجھے ڈرا رہا ہے، اللہ کریم اگر دمکا رہا ہے تو مجھے دمکا رہا ہے، اللہ کریم اگر حکم دے رہا ہے تو مجھے حکم دے رہا ہے، اللہ کریم اگر بشارت دے رہا ہے تو مجھے بشارت دے رہا ہے۔ تو یہ قرآن حقیقت میں مجھ سے مخاطب ہے۔ ایسا تصور باندھ کر سنا کرے قرآن کو کہ جیسے قرآن جو کچھ کہا جا رہا ہے مجھے کہا جا رہا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یتلون الکتاب، حالانکہ کتاب تو ایک ہی پڑھتے ہیں، اسی قرآن کو پڑھتے ہیں، احادیث کی کتابی وہی ہیں، سارا کچھ وہی ہے، لیکن کیا ہے؟ بس اپنا وہ جو خباثت ہے نا اپنے وجود کے اندر، کہ اپنے آپ کو حق پر سمجھنا اور باقی کو باطل سمجھنا، اس خباثت نے ان قوموں کو بھی برباد کیا تھا اور ہمیں بھی بربادی کے رستے پر ڈال دیا۔ ایک دوسرے کو قتل کرنے تک نوبتیں پہنچ جاتی ہیں۔ کتنا خون بہا ہے ارض پاکستان میں، مسلکوں کے نام پر کیا مسجدوں میں گولیاں نہیں چلائی جاتی رہیں، نماز پڑھتے ہوئے بم نہیں پھوڑے جاتے رہے، کیا کچھ نہیں کیا۔ اور دوسری طرف جو لبرل معاملہ ہے، سیاستدان جو ہیں ان کے اپنے معاملات ہیں، وہ ان کو پالتے ہیں، انہوں نے ہر مکتبہ فکر کے پیچھے ہاتھ رکھا ہوا ہے، سیاستدان ان کو استعمال کرتے ہیں۔ ہر مسلک کے ملا کو، جو دین فروش ملا ہے نا، اس کے پیچھے کسی نہ کسی سیاستدان کا ہاتھ ہے، کسی پارٹی کا ہاتھ ہے، کسی ملک کا ہاتھ ہے۔ باہر سے پیسے آتے ہیں یا اندر سے پیسے آتے ہیں، پیسہ لگتا ہے لڑائی کروانے کے لیے، فقہ میں، مسلک میں پھوٹ ڈلوانے کے لیے، ورنہ کوئی ایسی ڈیفرنس ہے، ایسا فرق تو کوئی نہیں کہ جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کیا جائے یا کفر یا شرک کے فتوے لگائے جائیں۔ ایسی تو کوئی بات قرآن کریم میں ہے ہی نہیں ہے۔ بھائی چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں جس سے دین پر کوئی حرف آتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ برداشت نہ کرنے کا جو مادہ ہے نا، جو قبول نہ کرنے کی جو خصلت ہے نا، اس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار، ایک دوسرے کی مساجد میں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں تک نوبت ہماری آ چکی ہے، اور ہیں سب ہم مسلمان، ایک اللہ کے ماننے والے، ایک رسول کے ماننے والے، ایک قرآن کے ماننے والے۔ تو یہ کہاں سے فرق آیا؟ یہ وہ بدبختی ہے جو چلی آ رہی ہے، اللہ کریم نشاندہی کر رہے ہیں۔
کہ یہودی کہتے ہیں عیسائی جو ہیں وہ اصل پر نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں یہودی اصل پر نہیں ہے. یہاں بریلوی کہتا ہے دیوبندی اصل پر نہیں ہے، دیوبندی کہتے ہیں اہل حدیث اصل پر نہیں ہے، اہل حدیث کہتے ہیں شیعہ کے پاس ہی کچھ نہیں ہے. تو ہر ایک یہی کہتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے میرے پاس ہے، جو کچھ ہے. حالانکہ سب کے پاس یہی قرآن ہے، یاد رکھیے گا. سب کے پاس وہی حدیث مبارکہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بس اطلاقات کا فرق ہے، تعبیرات اپنی اپنی ہیں، طویلات اپنی اپنی ہیں. تو اتنا بڑا رخنا ڈال دیا کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں، اور پھر وہ تیسرا طبقہ ہے جو سرے سے جن کے پاس نہ کوئی کتاب آئی نہ کوئی اللہ کا حکم آیا، بس اللہ کہتا ہے وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں جو کافر اور مشرک ہیں. دیکھا دیکھی ان کے عیسائیوں کی، یہودیوں کے اور مسلمانوں کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو دیکھ کر وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں جیسے یہود و نصارہ کیا کرتے تھے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کریم خود ہی ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں گے. میرے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت، ان کا حال ان کے حال پر چھوڑ دو. جب وہ میرے پاس آئیں گے تو میں خود ہی فیصلہ کر دوں گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. حق کیا ہے اور باطل. جو میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ ان جھگڑوں میں نہ پڑیں، ان جھگڑوں میں نہ پڑیں. آپ کا جون سا بھی عقیدہ ہے اسی عقیدے پر رہ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں. بس اس کے بعد اللہ پر چھوڑ دیں. اللہ کے پاس یہ سارا معاملہ ہے کہ کون حق پر ہے کون باطل ہے، یہ فیصلہ قیامت کے روز ہو جائے گا. جب وہ کرسی سجا کر بیٹھے گا اور دارت لگے گی تو پتہ چل جائے گا کون حق پر ہے کون باطل پر. اس لیے ان باتوں پر ہمیں جھگڑا کرنے کی ضرورت، ہم کسی کو سند نہیں دے سکتے کہ یہ کافر ہے کہ مسلمان. اللہ کریم نے کسی کو اختیار نہیں دیا، یاد رکھیے گا. یہ اختیار صرف نبی اور رسول کے پاس ہوتا ہے. کسی کو شریعت سے نکالنا، کسی کو کافر ڈکلیئر کرنا یا خدا کے پاس ہے یا اللہ کے رسول کے پاس ہے. باقی اللہ نے کسی کو یہ اختیار نہیں دے رکھا. اس لیے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں سے بھی بچنا چاہیے. جو بندہ رکھنا ڈالنے کی کوشش کرتا ہے نا، چاہے آپ کے عقیدے کا ہی ہے، اس کے پاس مت بیٹھا کریں. آپ اس کی صلاح نہیں کر سکتے لیکن آپ کا وہ بیڑا غرق کر دے گا، آپ کا وہ بیڑا. اس لیے بچیں، تفرقے سے بچیں. جو باتیں ملتی ہیں نا، جس نے مماثلت ملتی ہے وہاں پر تو قائم ہو جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے نا تو آپ نے یہودیوں کے ساتھ الائنس کیا، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ الائنس کیا کہ بھائی جو چیزیں تمہارے اور ہمارے درمیان کامن ہے نا وہاں پر اتفاق کر لیتے ہیں، جہاں پر اختلاف ہے تم اپنا کرو ہم اپنا کرتے ہیں. لکم دینکم ولی دین، تم کو تمہارا دین ہم مبارک، ہم کو ہمارا دین مبارک. بھائی جو چیزیں ملتی ہیں وہ تو اس پر تو اتفاق کر لیں. نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے، اگر پیسے ہوں تو حج کرنے چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے. اس میں تو کسی مسلک والے کو کوئی اختلاف تو یہاں پر آ جائیں، یہاں پر آ جائیں. بس اس سے آگے نہ سوچیں. اس سے آگے اگر سوچیں گے تو اپنے آپ کو خراب کریں گے. عمل صالحات بھی اگر کریں گے اور آپ کے دل کے اندر بغض ہوگا، احناد ہوگا، حسد ہوگا تو آپ کی ساری نیکیاں جو ہیں وہ برباد ہو جائیں گی. نمازیں بھی پڑھتے رہیں گے اور خالی وہ ہاتھ ہوتا ہے انسان کا جیسے جیب کٹی ہو نا، جیب کٹی ہو اور بندہ کماتا رہے اور جیب میں ڈالتا رہے، اوپر سے ڈالتا رہے گا نیچے سے گرتے رہیں گے اور ساری زندگی کی کمائی اس کی اسی طرح برباد ہوتی رہے گی جب تک وہ جیب کو سیے گا نا، سلائی نہ کرے گا. اس وقت تک کبھی اس کی بچت. یہی حال ہمارے عقیدے کا میرے دوستوں. ہم نیکیاں کرتے ہیں لیکن حسد، بغض، اناد، چغلی، غیبت، یہ سارے کام کرنے کی وجہ سے وہ ساری کی ساری نیکیاں ہماری اسی طرح ضائع ہو جاتی ہیں جیسے جیب کٹی ہوتی ہے. تو اس سے اجتناب کریں. ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے سارا کچھ کرنا ہے. جو تفرقہ کی بات کرتا ہے اس کی بات مت سنیں. لڑائی جھگڑا کرنے کی بھی ضرورت، بحث کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یا تو بندے کا علم زیادہ ہو نا، بندہ پھر بھی بحث کرے اور بحث میں سے نکلتا کچھ نہیں، یاد رکھیے گا. بحث میں سے سوائے اختلاف کے کچھ نہیں نکلے گا. لہٰذا اس جھگڑے میں نہ پڑیں. اس جھگڑے میں بس اپنی لائن سیدھی رکھیں اور اپنی لائن پر چلتے رہیں، اللہ پر چھوڑ دیں. جب اللہ نے کہہ دیا کہ فیصلہ میں کروں گا، جب فیصلہ میں کروں گا تو بس اپنا سارے کے سارے اپنے اعمال اللہ پر چھوڑ دیں. اللہ تو بہتر فیصلہ کرنے والا، اللہ تو بہتر فیصلہ کرنے والا. آگے اللہ کے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا
اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرہ عذاب عظیم۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کا ذکر کیے جانے سے روک دے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے۔ انہیں ایسا کرنا مناسب نہ تھا کہ مسجد میں داخلے ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ تو یہ اللہ کریم نے ان لوگوں کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی مساجد کو ویران کرتے ہیں۔ اللہ کی مساجد کو، اس کی شان نزول دو وجہ سے ہے۔ اس کی شان نزول دو وجہ سے، ایک تو بیت المقدس پر جب بخت نصر نے حملہ کیا تھا نا، بخت نصر جو ایران کا مجوسی بادشاہ تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس کی ساری دنیا پر سلطنت تھی، بخت نصر، تو نصرانیوں نے ساتھ مل کر نا بیت المقدس کو جو نا نقصان پہنچایا تھا اور بند کر دیا تھا اور غلاظت پھینکی تھی اندر، سور ذبح کیے تھے اندر باندھ کر نا بیت المقدس میں۔ تو اس کا ذکر بھی اللہ کریم نے فرمایا، ایک وہ بنا کہ اللہ کے اس گھر کو بند کر دیا عبادت کے لیے، اللہ کے گھر کو بند کر دیا عبادت کے لیے۔ اور دوسرا واقعہ جو آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل، جب ابرہہ بیت اللہ پر حملہ آور ہوا تھا، ابرہہ کا لشکر، ابرہہ لشکر لے کر بیت اللہ پر جب آیا تھا تو اللہ کریم نے پھر ابابیل کے ذریعے اس کا بندوبست کیا۔ وہ چھوٹا سا پرندہ آسمان سے وہ کنکریاں پھینکتا تھا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نہیں جانتے کہ تیرے رب نے ان کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ تو اس ابرہہ نے بھی بیت اللہ کو مسمار کرنے کی کوشش کی تھی، تو اللہ کریم نے اس کو بھی برباد کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہو سکتا جو اللہ کی مساجد میں اللہ کے ذکر سے روک دے۔ مساجد کہتے ہیں جس جگہ مسلمان عبادت کرتے ہیں، مسجد سجدہ کرنے والی جگہ، یہ اسلام میں یہ مخصوص لفظ دیا گیا ہے، یاد رکھیے گا۔ اسلام سے پہلے یہ لفظ مسجد، یہ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے مسجد کا، اللہ نے ٹائٹل دیا ہے اس جگہ کو جہاں پر عبادت مسلمان کریں، اس کو مسجد کہا جاتا ہے۔ یہاں مسلمانوں کی عبادت گاہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسجد کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اس سے بڑا ظالم کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ کے گھر کو جو ہے نا ویران کرے، اللہ کے گھر کو ویران کرے، اور یہ ہے کہ ذکر کرنے سے روکے، ذکر کرنے سے روکے۔ یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ میں نے دیکھا، مشاہدہ کیا، مسجدوں کے متولی جو ہوتے ہیں، مسجدوں کے متولی، مسجدوں کی دیکھ بھال نگہبانی کرنے والے، اگر وہ بھی انسان اچھا کردار کا نہ ہو، اخلاق کا اچھا نہ ہو، جس کی وجہ سے نمازی مسجد سے بھاگ جائیں، جی بچوں کو ڈانٹنا، نوجوانوں کو ڈانٹنا، بس ایسے ہی پنکھا کیوں چلایا، اے سی کیوں چلایا، لائٹ کیوں چلائی ہے، ہیں ایسے لوگ، بڑے لوگ ہیں میرے مشاہدے میں، یہ اسی حکم میں آئیں گے وہ لوگ، یاد رکھیے گا۔ مسجد کو آباد کرنے والا بندہ جو ہے نا وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور مسجد کو ویران کرنے والا اللہ کہتا ہے اس سے بڑا کوئی ظالم، تو وہ بھی ظالم کے زمرے میں آئے گا جس کی وجہ سے لوگ مسجد سے دور ہو جائیں، جس کی وجہ سے لوگ مسجد سے دور ہو جائیں۔ تو اس لیے جو مسجد میں آتا ہے اس کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ یہ چھوٹے بچے آتے ہیں نا، شور کرتے ہیں، بھائی انہوں نے شور ہی کرنا ہے، انہوں نے شور ہی کرنا ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے نا، اپنا چھوٹا، اپنی عمر کا چھوٹا پن دیکھیں، جب ہم چھوٹے تھے کیا ہم شرارتیں مسجد میں نہیں کرتے تھے؟ ہم ماں کے پیٹ سے ہی تو ایسے نہیں نکل آئے نا، اتنے عقل مند اور اکے دانا، ماں کے پیٹ سے ایسے تو نہیں نکلے، ہم بھی بچے تھے، ہم بھی شرارتیں کرتے تھے۔ شکر کیا کریں، اللہ کا شکر کیا ادا کیا کریں کہ آپ کی مساجد میں بچے آتے ہیں، وہ آپ کا مستقبل ہیں، وہ مستقبل کے نمازی ہیں۔ اگر آپ ان کو جھڑک کر مسجدوں سے نکال دیں گے تو کل تو مسجدیں خالی ہو جائیں گی، مسجدیں۔ اس لیے اس میں محبت کا پہلو جو ہے نا اپنایا کریں۔ یہ آدھی قمیض والی پہنی انہوں بیٹے نے، فتویٰ دے دیں گے، آدھی شرٹ پہن کے کیوں آیا، نماز نہیں ہوتی، ایسی فضول حرکتیں، لوگوں کو متنفر کیا جاتا ہے۔ اور نوجوان نسل تو ویسے ہی دین سے دور ہے، نوجوان نسل تو ویسے ہی دین سے دور ہے، باقی بیڑا غرق ہمارے ملا نے کیا ہے۔ ان کی جو حرکتیں ہیں، ایک تو مسلکی لڑائی کی وجہ سے نوجوان نسل بھاگ گئی ہے کہ کس کو مانے،
اس کی مانے، اس کی مانے، اس کی مانے، اس کی مانے، کس کی مانے؟ دین ہے کس کے پاس؟ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی جو نوجوان ہے اور لبرل مائنڈڈ ہے، آزاد خیال بچہ جو ہے، پڑھا لکھا جس کو کہہ لیں، کالج یونیورسٹی نکلا ہوا، جس کا دین کے ساتھ کوئی اتنا گہرا تعلق نہیں ہے، جب وہ دین کے قریب آنا چاہے گا تو وہ کس کی سنے گا؟ جب ان کو دیکھے گا آپس میں لڑتے ہوئے، وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، وہ اس کو مشرک کہہ رہا ہے، وہ اس کو بدتی کہہ رہا ہے، وہ اس کو گستاخ کہہ رہا ہے، تو وہ سوچ میں پڑ جائے گا کہ میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں، میں کدھر جاؤں؟ تو یہ بھی بیڑا گرک کرنے والے میں لوگ شامل ہیں، دین کا بیڑا گرک کرنے والے، یہ نام نخاد ملا جو ہے نا، فساد بپا کرنے والے، انہوں نے برباد کیا۔ نوجوان نسل جو آج مذہب سے دور ہوئی ہے نا، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے، یہ ذمہ دار ہیں یہ والے جنہوں نے محبت کا درس نہیں دیا، پیار کا درس نہیں دیا، گلے لگانے کا درس نہیں دیا، ہر ایک کو قبول کرنے کا درس نہیں دیا۔ بھائی مسجد کسی کی بھی ہے، کوئی آ گیا ہے آپ کی مسجد میں، اگر شیعہ آ گیا ہے آپ کی مسجد میں، اگر کوئی اہل حدیث آ گیا تو تمہارے باپ کی مسجد تو نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ بھائی کو آدھے بازو پہن کر آ گیا تو کہاں لکھا ہے کہ آدھے بازو والے کی نماز نہیں ہوتی؟ مرد کا سطر یاد رکھیے گا، مرد کا سطر کیا ہے؟ مرد کا سطر کیا ہے؟ گھٹنوں سے اوپر سے لے کر ناف سے نیچے، گھٹنوں کے اوپر سے لے کر ناف تک مرد کا جو ہے نا سطر ہے۔ اتنے لباس میں نماز ہو جاتی ہے، یاد رکھیے گا، اتنے لباس میں۔ اور صحابہ کرام میں تو اکثریت جو تھی لباس یہ تھا ان کا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی کپڑا باندھتے تھے، ایک ہی چادر تھی۔ سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام ایسے تھے صرف ایک چادر باندھتے تھے کمر پر، جس سے ناف سے لے کر گھٹنوں تک بس وہ ایسے لپیٹ لیتے تھے۔ اس کے پاس ہے ہی کچھ نہ تھا، پہننے کے لیے جوتے نہ تھے، تو کیا ان کی نماز نہیں ہوتی تھی؟ وہ تاجدار کائنات کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ تم نے یہ کہاں سے فتویٰ یار گاڑ لیا کہ آدھی قمیض پہن کر نماز نہیں ہوتی؟ بھائی سلیو لیس شرٹ پہن کے بچہ آ گیا نا، اس کی بھی نماز ہو جائے گی۔ لانگ نکر پہن کر آ گیا نا بچہ، اس کی بھی نماز ہو جائے گی۔ یار یہ سیاپے نہ کرو، بچوں کو بھگاؤ نا مسجد میں سے۔ بھائی اس کو دل تو لگانے دو، جب وہ نمازی بنے گا، جب اس کا اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہوگا، پھر وہ سب کچھ سیکھ جائے گا، پھر خود بخود وہ اچھے کپڑے پہن کر آئے گا۔ لیکن شروع سے ہی آپ اگر اس کو بگانا شروع کر دیں گے تو یہ مسجدوں کو ویران کرنے والی بات ہے۔ مسجدوں کو اللہ نے فرمایا وہ لوگ ظالم ہیں، وہ لوگ ظالم ہیں۔ اور دوسرا حکم اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے ایسا کرنا مناسب نہ تھا کہ مسجدوں میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے، مسجدوں میں ڈرتے ہوئے۔ جو میں نے پرسوں یا ترسوں آپ سے بات کی تھی نا مسجد کے آداب میں، پتہ کل شاید کی تھی، کہ مسجد جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اور اس ذات کا یہ گھر ہے جو ساری کائناتوں کا بادشاہ، ساری کائناتوں کا بادشاہ ہے۔ تو مسجد میں ٹھٹھا کرنا، مذاق کرنا، دنیاوی گفتگو کرنا، ایسے بیٹھنا جیسے دارے میں بیٹھا ہوا ہے یا کسی چبوترے پر بیٹھا ہوا ہے، یہ اللہ کے اس گھر کے آداب کے خلاف ہے۔ اللہ کہتا ہے ان کے لیے مناسب تھا کہ جب میرے گھر میں داخل ہوتے تو ڈرتے ہوئے داخل ہوتے۔ اللہ کا خوف سینے میں ہونا چاہیے بندے کو۔ جو کل میں نے حدیث بیان کی تھی کہ ایسے نماز پڑھو کہ جیسے وہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ قلب میں تمہیں حضوری میسر نہ ہو تو اتنا تو بندہ گمان رکھے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کو نہیں دیکھ سکتا تو وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا۔ جب بندے کے دل میں یہ بات ہوگی نا تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر وہ لاپرواہی پھر ادب سے بیٹھے گا، پھر ادب سے بیٹھے گا۔ پھر اللہ کی نے ارشاد فرمایا ایسے جو لوگ ہیں نا، یاد رکھیں ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب میں نے تیار کر رکھا ہے۔ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے، اور آخرت میں جب میرے پاس آئیں گے تو بہت بڑا دردناک عذاب رکھا، دردناک عذاب رکھا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس معاملے کو بھی دیکھنا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے جتنے بھی گھر ہیں، جو بھی اللہ کا گھر ہے، مسلک کا ٹائٹل جو بھی لگا ہوا ہے، ہمیں سے کوئی غرض بس اللہ کے گھر کا ادب کرنا ہے، اور نمازی جو آ گیا اس کی عزت کرنی ہے، اس کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے، محبت کا درس دینا ہے، پیار کا درس دینا ہے، جوڑنے کا درس دینا ہے، توڑنے کا درس نہیں دینا۔ قرآن یہ سکھاتا ہے، اللہ یہ سکھاتا ہے، اللہ کا رسول یہ سکھاتا ہے کہ آپس میں بائی بائی بن کے رہو، بائی بائی بن کے رہو، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اگر آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کے
احکامات کو تسلیم کرنا ہے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلک کوئی بھی ہے، عقیدہ کوئی بھی ہے، اللہ نے ہم کو جوڑ کر رکھا ہے، اس لیے جوڑنے والے بنے، توڑنے والے، اور جو توڑنے والا ہے اسے اپنے آپ کو علیحدہ کر لے، جو توڑنے والا ہے اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لے قبل اس کے کہ وہ آپ کا بیڑا غرق کرے، آپ کے اندر وہ جراثیم ڈال دے، آپ کے اندر بھی وہ نفرت کے بیج جو ہیں وہ آپ کے اندر بھی بو دے اور آپ بھی نفرت کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اس لیے اجتناب کیا کریں، جہاں سے محبت کا درس ملتا ہے نا، وہ کوئی اہل حدیث دے رہا ہے، دیوبندی دے رہا ہے، بریلوی دے رہا ہے، کوئی بھی دے رہا، جو محبت اور ادب کا درس دے رہا ہے نا، اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کے ساتھ بیٹھیں۔ اللہ کریم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کن کی اچھی ہے، مجلس کن کی اچھی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو جن کو دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے، جن کے چہرے پر تمہاری نظر پڑے تو تمہیں خدا یاد آ جائے، اور جن کا کلام سنو تو تمہیں آخرت یاد آ جائے۔ ایسے لوگوں کی سنگت اختیار کریں، جب چہرے کی طرف دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے، اللہ والوں کے ساتھ، اور جب بات ان کی سنو تو تمہیں آخرت یاد آ جائے، یعنی کہ ان کا کلام ہوگا ہی سارا اللہ کے خوف میں، اللہ کی خشیت میں، اللہ کے ڈر کی بات کریں گے، ہینکی پینکی نہیں کریں گے، ٹھٹھا نہیں کریں گے جو آج کل ہمارے ملا کر رہے ہیں نا، ممبر رسول پر بیٹھ کر جگتیں کرتے ہیں۔ ایسے اللہ والے نہیں ہو سکتے، یاد رکھیں، ایسے لوگوں سے دور رہیں، تلاش کر کے ایسی سنگت اختیار کریں، اگر نہیں ملتا تو تنہائی سے بہتر ہے، قرآن کا ساتھی ہے، قرآن کو ساتھی بنا لیں، حدیث کی کتابیں پڑھا کریں، قرآن کی کتاب پڑھیں، حدیث پڑھیں، موبائل پر تلاش کر لیا کریں، ایسی مجلس سے تنہائی بہتر ہے جو مجلس اللہ سے دور آپ کو لے جائے، اللہ سے، لہٰذا اللہ والوں کی سنگت تلاش کریں، اللہ والوں کی اس جگہ پر بیٹھیں جہاں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے رسول کا ذکر ہو۔ اسی کے ساتھ آج کی بات کو ختم کرتے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔